بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج ہم سماعت فرمائیں گے نکاح کے متعلق کہ نکاح کو آسان کیا جائے، شادی کو آسان کیا جائے تاکہ بدکاری سے، زنا سے لوگ محفوظ رہ سکیں۔ آج ہم نکاح کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے نکاح میں 6 اہم باتیں ہیں، 6 ضروری چیزیں، ان چیزوں کو اپنایا جائے۔ وہ 6 چیزیں کون کون سی ہیں؟ دیکھیں، نمبر 1، نکاح میں 2 چیزیں فرض ہیں۔ 2 چیزیں فرض ہیں، وہ کون کون سی؟ نمبر 1، ایجاب و قبول۔ ایجاب کہتے ہیں جسے دولہا سے جب قاضی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اپنی موکلہ کا نکاح آپ سے اتنے ہزار مہر پر کیا، تو اس کو کہتے ہیں یہ ایجاب۔ یا اسی طرح وکیل لڑکی سے اجازت لے کر آتا ہے قاضی صاحب کے حق میں، قاضی صاحب پھر دولہا سے کہتے ہیں کہ میں نے اپنی موکلہ کا اس طرح نکاح کیا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایجاب۔ یعنی جو پہلے کہتا ہے اس کو ایجاب کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دولہا قاضی صاحب کے جواب میں ایکسیپٹ کرتا ہے، ہاں میں جواب دیتا ہے، اس کو قبول ہے کہتے ہیں۔ یعنی یہ ایجاب و قبول کا ایک مجلس میں ہونا یہ نکاح کے فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ دوسرا فرض نکاح کا ہے 2 گواہوں کی موجودگی میں نکاح ہونا۔ تو لہذا پہلا فرض کیا بیان کیا گیا؟ ایجاب و قبول کا ہونا۔ یعنی نکاح اگر کسی کا اس طرح ہوا کہ ایجاب و قبول نہیں ہوا، صرف پیپر پر سگنیچر لے لیے گئے، تو شرعی اعتبار سے یہ نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ اسی طرح 2 گواہوں کی موجودگی میں نکاح کا ہونا یہ فرض ہے۔ تو لہذا اگر گواہ موجود نہیں تھے یا صرف ایک ہی شخص وہاں گواہ موجود تھا، تو لہذا شرعی اعتبار سے یہ نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ 2 گواہوں کے بارے میں کہا گیا، فقہا فرماتے ہیں 2 گواہ عاقل بالغ مسلمان مرد موجود ہو، یا اسی طرح ایک مرد اور 2 عورتیں، یعنی 2 عورتیں وہ عاقلہ بالغہ مسلمہ ہو اور ایک مرد عاقل بالغ مسلمان مرد ہو، تو اس صورت میں بھی نکاح منعقد ہو جائے گا۔ تو پہلی چیز نکاح کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ نکاح کے لیے 2 چیزیں فرض ہیں، ایجاب و قبول کا ایک مجلس میں، ایک محفل میں ہونا، اور نمبر 2 گواہوں کی موجودگی میں ہونا۔ یہ نکاح کی پہلی بات تھی۔ پھر آ جائیں نکاح کے اندر ایک چیز واجب ہے۔ 2 نکاح میں فرض بیان کر دیے، ایک چیز واجب ہے، وہ کیا؟ مہر کا ہونا۔ فقہاء کرام ارشاد فرماتے ہیں 2 تولہ 7.5 ماشا چاندی یہ مہر رکھا جائے گا، اس سے کم نہیں کر سکتے۔ زیادہ آپ کے پاس جتنی گنجائش ہے آپ اس میں بڑھا سکتے ہیں، اس میں بڑھوتری تو کی جا سکتی ہے لیکن کمی اس میں نہیں کی جا سکتی۔ تو لہذا 2 تولہ 7.5 ماشا چاندی یہ مہر ہے۔ مہر کا دینا یہ واجب ہے۔ اگر نکاح کے وقت مہر ذکر نہیں کیا، فقہا بیان کرتے ہیں نکاح منعقد ہو جائے گا۔ لیکن اب ایسی صورت میں نکاح مثلی دیا جائے گا۔ نکاح مثلی اس کو کہتے ہیں، اس مہر کو ایسی صورت میں مہر مثلی دیا جائے گا۔ نکاح مثلی میں ذکر کر رہا ہوں، مہر مثل دیا جائے گا۔ مہر مثل اس مہر کو کہتے ہیں، فقہاء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ان کی بہنوں، یعنی جس عورت کا یہ نکاح ہو رہا ہے، جس لڑکی کا، اس کی بہنوں یا پھپھوں کو جو مہر دیا گیا وہی مہر اس لڑکی کو دیا جائے گا۔ تو لہذا 2 چیزیں نکاح میں فرض ہیں، وہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کی، ایجاب و قبول اور 2 گواہوں کا موجود ہونا۔ ایک چیز نکاح میں واجب ہے، وہ کیا؟ مہر۔ یہ 3 چیزیں ہو گئی۔ اب آئے 3 چیزیں اور۔ 3 چیزیں نکاح میں سنت ہے۔ نمبر 1، خطبہ نکاح۔ یہ نکاح کا جو خطبہ دیا جاتا ہے یہ سنت ہے۔ اسی طرح تقسیم چھہارے، یعنی چھہاروں کو تقسیم کرنا نکاح کے بعد، یہ بھی سنت ہے۔ اور تیسری سنت نکاح کی یہ ہے ولیمہ کرنا۔ تو لہذا ان تینوں سنتوں پر بندہ عمل کرے، لیکن ان تینوں سنتوں میں سے کوئی ایک بھی یا تینوں ہی چھوڑ دی گئی تب بھی شرعی اعتبار سے نکاح تو منعقد ہوگا، لیکن ایسا کرنا بہتر نہیں ہے۔ ابھی ہم نے آپ کے سامنے بیان کی نکاح میں یہ 6 چیزیں سب سے اہم تھی۔ نمبر 1 2 چیزیں نکاح میں فرض، ایک چیز واجب اور 3 چیزیں سنت ہے۔ جو فرض تھی وہ بھی بیان کی، واجب بھی بیان کی، سنت بھی۔ اب بس سمجھ لیں نکاح میں یہ چیزیں سب سے زیادہ ضروری ہیں۔ لیکن آج کل ہمارے ہاں فی زمانہ بہت ساری چیزوں کی ڈیمانڈ رکھ دی گئی، جس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ نکاح کو مشکل بنا دیا گیا اور لوگ زنا کی طرف، بدکاری، بے حیائی کی طرف جا رہے ہیں، اور نکاح جیسی سنت سے اپنے آپ کو بچا رہے
رہے ہیں یا نکاح کو بوجھ سمجھ رہے ہیں، یا نکاح کے لیے جو اتنی ساری ڈیمانڈ رکھی گئی. ہمارے ہاں ہوا یہ کہ دیکھا دیکھی کہ تم نے اس جگہ پر شادی کی، میں اس سے VIP جگہ پر شادی کروں گا، تم نے اتنے کھانے کیے، میں اس سے زیادہ کھانوں کا انتظام کروں گا. یا اسی طرح جو دلہا کو دینے کا رواج پڑا کہ پہلے کے دور میں کچھ بھی نہیں دیا جاتا، بہت زیادہ سامان نہیں دیا جاتا، لیکن آہستہ آہستہ جیسے جیسے دور بڑھتا گیا لوگوں نے کیا کیا، بعض لوگوں نے گاڑی دینا شروع کری، بائک، پھر یہ کار تک بات آئی. یعنی اب لوگ جو ہے شادی میں کار تک دینے لگ گئے. اب یہ کمپٹیشن بڑھتا چلا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہو یہ رہا ہے جو لڑکی کا باپ ہے اسے ذہن بنا ہوا ہے کہ میں نے بہت سارا کمانا ہے، پیسے جمع کرنے، پھر شادی کا اہتمام کیا جائے گا. اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ بہت ساری غریب کی بچیاں نکاح میں جو ہے نکاح کے انتظار میں ہی بیٹھی ہوئی ہیں. تو لہذا شادی کو آسان کیا جائے، اور جو ہے یہ غلط رسومات جو ہمارے یہاں رائج ہو گئی ہیں جسے شریعت نے بیان نہیں کیا، ان غلط رسموں سے باہر نکلیں. بہت سارے کھانوں کی ڈشوں کا ہونا نکاح کے لیے ضروری نہیں. VIP بہت اچھا حال ہونا یا بہت اچھا اہتمام ہونا یہ نکاح کے لیے ضروری نہیں. اچھا، بعض جگہ یہ بھی دیکھا گیا کہ وہ لڑکی والے جو ہے لڑکے کے بھائیوں کا، اسی طرح چچا، ماموں، پھپھو، خالہ، سب کا جوڑے کا اہتمام کیا جاتا ہے. آج کل فی زمانہ دیکھیں ایک لباس کتنا زیادہ جو ہے مہنگا ہے. اب جب لڑکے کے بھائیوں، والد صاحب، والدہ، اسی طرح چچا، ماموں، خالہ اور پورے خاندان کے لیے جو ہے سوٹ پیس کا اہتمام کیا جائے تو لہذا یہ لڑکی والوں کے لیے انتہائی دشوار ہوگا. ہم نے بیجا اپنے اوپر بہت ساری رسمیں جو ہے نافذ کر لی، جس کا نقصان یہی ہو رہا ہے کہ آج غریب کی بچی اپنے گھر پر نکاح کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے کہ کب جو ہے اچھا رشتہ آئے گا اور میرا نکاح ہوگا. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے غریب سمجھ کر جو ہے سامنے والے کو ٹھکرا دیا جاتا ہے، نظر انداز کر دیا جاتا ہے. یا اسی طرح اگر جو ہے کوئی بیچارہ سادگی سے شادی کر رہا ہو تو لوگ کہتے ہیں یار یہ تو شادی لگی نہیں رہی، وہ مزہ ہی نہیں آ رہا. تو لہذا بہت ساری ہم نے غلط رسومات جو ہے اپنے اوپر نافذ کر لی. آتش بازی کی رسم نافذ کر لی. اسی طرح آج کل فی زمانہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک ٹرک کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس پر بڑے سے ساؤنڈ کا اہتمام کیا جاتا ہے اور کچھ جو ہے ناچنے والوں کا اہتمام کیا جاتا ہے. اس طرح ایک تقریب سی یہ بنا رہے ہوتے ہیں. یہ بھی بیجا پیسہ ضائع کرنا، آتش بازی میں پیسہ ضائع کرنا. اسی طرح بہت ساری ڈشیں بنانا، جیسے بہت ساری ڈشیں بنانا یہ جائز ہے، لیکن اگر فخر کے لیے بندہ بنا رہا ہو، یہ ظاہر کرنے کے لیے لوگوں پر، تاکہ جو ہے لوگوں پر ایک میرا روب ہو، تو یہ شرعی اعتبار سے جائز نہیں ہوگا. تو بہرحال ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا، نکاح کو آسان کیا جائے، شادی کو آسان کیا جائے. شادی کو آسان کیا جائے گا تو ہمارے معاشرے میں جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے یہ بگاڑ ختم ہو سکے گا. لیکن اگر ہم شادی کو مشکل بناتے جائیں گے، لوگ غلط راستے کی طرف جائیں گے، ناجائز گناہ کی طرف جائیں گے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ تمام دیکھنے والے دوست و احباب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میں دعا بھی کرتا ہوں جن گھروں میں جوان بہنیں بیٹیاں اچھے رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہیں، اللہ پاک ایسی بہنوں بیٹیوں کو اچھے اور نیک رشتے عطا فرمائے. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.